الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حروف معانی کا بیان چل رہا تھا آپ کے سامنے، اور اس میں سے کافی کا بیان آپ نے تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ لیا۔ آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے حروف معانی میں سے حرف علا کا بیان۔ علا کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں، کس کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی حقیقی کیا ہوتا ہے، وہ ساری تفصیلات اس کے اندر بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ علا کے 3 استعمال ہوتے ہیں۔ علا جو ہے وہ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ علا جو ہے کبھی الزام کے لیے آتا ہے، الزام کے لیے آتا ہے، کسی پر توفق اور تعلی کے لیے آتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ الزام کے لیے یعنی کسی پر لازم کرنے کے لیے کہ میرا تم پر یہ ہے، صحیح ہے نہیں؟ جیسے کہ کسی پر دین ہو، اور جب دین ہوتا ہے تو وہ سامنے والا جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے دبا رہتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اعلیٰ کس کے لیے آتا ہے؟ تعلی اور توفق، یعنی اپنی برتری، اپنی سرداری، اپنی فوقیت بتانے کے لیے، صحیح ہے؟ اور کبھی مجازن با کے معنی میں ہوتا ہے، مجازن کبھی با کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے بیعتو با الساق کے لیے آتا ہے، تو اسی طرح یہاں با کے لیے آئے گا، میں نے یہ تم سے بیچا اتنے پر، اتنے میں، معاوضہ، معوض اور معاوضہ، تو کبھی یہ مجازن کیا ہوتا ہے؟ با کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی شرط کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں کہ علا کا استعمال علا الزام کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی اصل یہ معنی اصلی ہے، اس کا کیا ہے؟ الزام کے لیے ہونا، توفق اور برتری کے لیے ہونا، حقیقی ہے اس کا۔ اور کبھی مجازن با کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی شرط کے لیے ہوتا ہے، صحیح؟ ہاں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، تو یہ لازم کرنے کے لیے آیا، صحیح ہے؟ اور یہ کہ اس کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی جو ہیں وہ تعلی اور توفق، برتری کے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز سے اونچا اور بلند ہو جانا، صحیح ہے نہیں؟ کسی چیز سے اونچا اور بلند ہو جانا کے ہوتے ہیں۔ اب یہ بلند ہونا کبھی تو حسن ہوتا ہے، دکھنے میں آتا ہے، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، دکھ رہا ہے؟ کبھی یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے توفق اور برتری کے اور اونچا ہونے کے، تو کبھی یہ بلند اور برتر ہونا، کبھی کیا ہوتا ہے؟ یہ حسن ہوتا ہے، جیسے زید علی السطح۔ اور کبھی جو ہوتا ہے یہ مانن ہوتا ہے، بلند ہونا حسن اور حقیقتاً ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے مانن اور مجازن ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے پہلی مثال سنی زید علی السطح۔ اور مجازن ہوتا ہے جیسے کہ فلان علینا امیر، فلاں ہمارے اوپر امیر ہے، یہ کوئی ایسے دکھنے والی نہیں، فلاں ہمارے اوپر امیر ہے، فلاں ہمارا امیر ہے، تو معنی اعتبار سے کیا؟ یہ ہم پر برتر ہے، بڑا ہے، صحیح ہے؟ یا رکی بہو دین، اس پر دین سوار ہو گیا، یعنی دین بھی سوار ہو گیا، تو یہ بھی ایک طرح سے جس پر دین سوار ہو جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے کمزور نیچے درجے کا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے علا جو ہے اعلیٰ توفق اور برتری کے لیے آتا ہے، لہذا اس کا استعمال جو ہوگا وہ عام طور پر دیون میں ہوگا، کیونکہ جس کے اوپر دین ہوتا ہے وہ ایک طرح سے قرض میں دبا رہتا ہے، اور سامنے والے سے تھوڑا سا پستی میں رہتا ہے، برخلاف امانت رکھنے والا، امانت میں جو کسی کا مال لگتا ہے وہ دبتا نہیں کسی سے، بلکہ ایک تو وہ سامنے والے پر احسان کرتا ہے کہ میں تیرا مال حفاظت سے رکھ رہا ہوں، صحیح ہے نہیں؟ اب جو کہ اللہ جو ہے توفق اور الزام کے لیے ہوتا ہے، لہذا اب اگر کوئی اس طرح کا اقرار کرتا ہے اللہ کے ذریعے تو اس پر 1000 جو ہوں گے وہ دین کے ہوں گے، امانت کے نہیں ہوں گے،
صحیح ہے. اب تھوڑا سا دیکھ لیں اور پھر آگے چلتے ہیں. فصل کلمۃ اعلیٰ للالزام، کلمہ اعلیٰ جو ہے وہ الزام کے لیے ہے، لازم کرنے کے. اصلہ لافادتی معنی توفق و تعلی، اور اس کا جو اصلی معنی ہے اور اس کی اصل جو ہے وہ توفق اور تعلی کے معنی کی فائدہ دینے کے لیے آتا ہے. فوقیت، برتری اور بلندی کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے آتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ، اسی وجہ سے اگر کسی نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں؟ یحمل علی الدین، تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ دین پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ اعلیٰ کس کے لیے آتا ہے؟ الزام کے لیے آتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ دین پر محمول کیا جائے گا کہ دین میں جو ہوتا ہے وہ انسان سامنے والا ایک طرح سے دبا رہتا ہے، جھکا رہتا ہے، اور سامنے جس کا دین ہوتا ہے وہ تھوڑا سے بلند رہتا ہے. برخلاف اس صورت کے اس کو امانت پر محمول نہیں کر سکتے ہیں. بخلاف اس صورت کے اگر کسی نے یہ کہا فلان لفلان اندی او معی او قبلی، فلاں کے یہ، یا کہا 1000 روپے ہیں میرے پاس، یا 1000 روپے ہیں میرے ساتھ، یا 1000 روپے ہیں میری جانب سے، تو ایسی صورت میں یہ یہاں پر جو ہوگا توفق اور تعلی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر جو ہوگا وہ یہاں پر چونکہ اعلیٰ ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں یہ امانت کے محمول ہوں گے. کس کے ہوں گے؟ امانت کے محمول ہوں گے یہاں پر. اب ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، ثابت کرنے کے لیے ما قبل کو اور ما بعد پر. اچھا، دوسری بات یہ، ساری چیزیں آپ کے تو حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہیں ویسے. اچھا، لازم جو ہوتی ہے کسی پر کوئی شے، کبھی وہ اس پر بلند ہو جاتی ہے، سوار ہو جاتی ہے. اب یہاں پر ایک چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ تعلی اور توفق کے لیے آتا ہے، برتری کے لیے آتا ہے. امام محمد نے سیر کبیر میں فرمایا، جب کہ قلعے کے سردار نے یہ کہا، قلعے کے سردار نے یہ کہا مسلمانوں سے، آمینونی علی عشرۃ من اہل الحصن، مجھے جو ہے تم امان دے دو اس قلعے والوں میں سے 10 لوگوں پر. کیا استعمال کیا؟ علی، مجھے امان دے دو قلعے والوں میں سے کس پر؟ 10 لوگوں پر. اب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے امان دے دی. اب یہاں پر دیکھیں اس کا فائدہ کیا نکلے گا؟ اللہ کا استعمال ہوا ہے، یہ تو جو ہے یہ تو امان میں شامل ہی رہے گا. کون جو طلب کر رہا ہے؟ قلعے کا سردار، مجھے امان دے دو قلعے والوں میں سے 10 پر. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں اعلیٰ الزام اور توفق اور برتری کے لیے آتا ہے. یہ تو امانت میں شامل رہے گا، امان میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ 10 لوگوں پر بھی امانت رہے گی، امان رہے گی. لیکن ان 10 لوگوں کو اختیار کرنے کا کس کو شامل کرنا ہے، امان میں کس کو نہیں کرنا ہے، یہ اس کا اختیار کس کے لیے رہے گا؟ اس امان طلب کرنے والے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے توفق اور برتری ہونا ہے نا یہ، اور برتری توفق کا معنی پیدا کرنے کے لیے اسے تو امان ہے ہی، ساتھ ساتھ جو 10 کو مل رہی ہے، ایسے تو بہت سارے غیر متعین طور پر ہیں، لیکن 10 کو جو چنے گا وہ چننے کا اختیار اسے رہے گا، کیونکہ اعلیٰ توفق اور برتری کے لیے آتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ چننے کا اختیار کسے رہے گا؟ قلعے کے سردار کو. اب دیکھیں، اذا قال راس الحصن آمنونی، جب قلعے کے سردار نے کہا کہ مجھے امان دے دو اعلی عشرۃ من اہل الحصن، قبیلے والوں میں سے 10 پر، ففعلنا، تو ہم نے ایسا کیا، یعنی ہم نے ان کو امان دے دی مع العشرہ 10 کے ساتھ. فالعشرۃ سواؤ، تو 10 جو ہوں گے وہ اس کے علاوہ ہوں گے. وخیار التعین لہو، اور تعین کا اختیار کسے ہوگا؟ سردار کو ہوگا. تو یہ توفق اور برتری کا معنی یہاں پر ثابت کرنے کے لیے، یہاں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ 10 کی متعین، 10 کا تعین کا اختیار اسے رہے گا، تاکہ یہ اس کا معنی یہاں پر واضح ہو جائے. اب یہاں پر کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جو ہے نا اپنے امان کو طلب کیا ہے کس پر؟ 10 پر، کلمہ اعلیٰ کے ذریعے، اور کلمہ اعلیٰ دلالت کرتا ہے توفق اور برتری کے لیے. لہذا ضروری ہے کہ یہ جو ہے وہ امان کے سلسلے میں ثابت ہونے کے سلسلے میں ان پر بلند والا ہو.
صحیح ہے نہیں؟ اور بلند والا کیسے ہوگا کہ اس کے لیے اختیار رہے. جو امان طلب کر رہا ہے، 10 لوگ ہیں یہاں پر، ایک سامنے والا یہ امان طلب کر رہا ہے. یہ 10 ایسے تو بہت سارے ہیں، اب ان میں سے چننا 10 کو، یہ ان کے ہاتھ میں رہے گا. ہم نے بول دیا کہ امان ہے، لیکن یہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ چننے کا اختیار ان کو رہے گا. اور اگر یہاں پر الا استعمال نہ کرے بلکہ واو استعمال کرتا ہے، یا فا استعمال کرے یا سما استعمال کرے، اور یوں کہے مجھے امان دے دو اور 10 کو، مجھے امان دے دو تو 10 کو، مجھے امان دے دو پھر 10 کو، تو یہاں پر جو ہے یہ تو شامل ہو ہی جائے گا اس میں 10 کے ساتھ جو ہے کس میں، امان میں. لیکن اب تعین کا اختیار اسے نہیں رہے گا، بلکہ اب کسے رہے گا، جو امان دے رہا ہے سب کو، یعنی مسلمان جو بھی دے رہا ہے وہ اس کو اب یہاں رہے گا. کیونکہ یہاں پر یہ جماعت کے لیے آیا، جمعیت کے لیے آیا، ان سب کو جمع کر دیا امان میں، لیکن تعین کا اختیار یہاں پر الا ہی نہیں استعمال، تو اب تعین کا اختیار جو ہوگا اس کو ہوگا، امان دینے والے کو. وَلَوْ قَالَ آمِنُونِ وَعَشَرَةٌ، اور اگر کہا مجھے امان دے دو اور 10 کو، یا 10 کو اور پھر 10 کو، فَفَعَلْنَا، تو انہوں نے کہا ہم نے امان دے دی 10 کے ساتھ، تو فَكَذَلِكَ، تو اسی طرح، یعنی امان اس کے لیے بھی ثابت ہو جائے گی ان 10 کے ساتھ. وَخِيَارُ التَّعْيِينِ لِلْآمِنِينَ، اور امان دینے کا تعین کا جو اختیار ہوگا وہ امن دینے والے کے لیے ہوگا، اس کو مستامن کو نہیں ہوگا. یہ ہوا الا کا معنی جو بیان کیا گیا کہ الا کس لیے ہوتا ہے، الزام اور توافق اور برتری کے لیے ہوتا ہے. اب یہ کبھی الا جو ہے بمانے با استعمال ہوتا ہے مجازن، مجازن استعمال ہوتا ہے الا کے معنی میں. اچھا، الا کا دوسرا استعمال مجازن با کے معنی میں ہے، اور اس کا یہ پہچاننے کے بارے میں، پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پہچانیں گے کیسے، یہ ہم یہاں پر الا جو ہے با کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا پہچاننے کا یہ ہے کہ الا کا استعمال اگر ایسے معاملات میں ہو جو عقد معاوضہ سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے بیع، خرید و فروخت، نکاح، صحیح ہے نہیں، اجارہ وغیرہ، اگر ایسی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر ہم با کو کس کے لیے، الا کو با کے معنی میں مانیں گے، صحیح ہے نہیں. تو عقد معاوضہ کے قبیل سے ہوں تو وہاں الا با کے معنی میں ہوتا ہے. وقت تکون الا بمانے با مجازن، اور کبھی الا با کے معنی میں ہوتا ہے مجازن. حتی لو قال بیتو کا ھذا علی الفن، میں نے تجھ سے یہ چیز بیچی علی الفن 1000 پر، مطلب 1000 کے بدلے، اور با الساق کے لیے آتا ہے اتصال کے لیے، یعنی معوض اور معوض میں تبادلہ ہو، متصل ہو، ایک ساتھ ہوں، صحیح ہے نہیں، ایک ساتھ ہوں. تو ایسی صورت میں اب یہاں پر یہ ادھر سے دے گا، یہ ادھر سے دے گا، تو ایسی صورت میں با کس کے لیے آئے گا، معاوضت کے لیے آئے گا. اور معاوضت میں کیا ہوتا ہے، مبی دو اور مال لے لو، تو یہاں پر معاوضت کے لیے آئے گا. اور قد تکون الا بمانے ما، کبھی الا جو ہے با کے معنی میں ہوتا ہے الساق کے لیے مجازن، یہاں تک کہ اگر کہا میں نے تجھ سے یہ چیز بیچی 1000 میں، یکون الا بمانے البا، تو یہ با جو ہے یہ با کے معنی میں ہوگا لقیام دلالت المعاوضہ، دلالت معاوضہ کے پائے جانے کی وجہ سے. دلالت معاوضہ بیتو کا یہ لفظ آیا یہاں پر، تو اب یہاں دلالت معاوضہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں یہ معاملہ اس سے ہے، عقد و خرید و فروخت کے تعلق سے اس کا تعلق ہے. اور جہاں ایسی صورت میں الا داخل ہو جائے تو وہاں مجازن با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور با الساق کے لیے آتا ہے، اتصال کے لیے. لہذا کیا ہوتا ہے، مبی کا معاوضہ کیا ہے، ثمن سے بنے، مبی بنے گی معوض اور یہ بنے گا عوض. وقد یکون الا بمعنی شرط، اور کبھی جو ہے یہ الا شرط کے معنی میں ہوتا ہے، یہ تیسرا معنی ہے اس کا. کبھی الا کا دوسرا، کبھی جو ہے الا جو ہے وہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے سیاق کلام اور قرینے سے پتہ چلتا ہے، صحیح ہے نہیں. الا بمعنی شرط ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یباعینک علی ان لا یشرکنا باللہ شیئا، وہ آپ کے پاس بیعت کرتی ہیں اعلیٰ اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی.
سیاق کرام اور سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے اس کا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں مقابلہ اور معاوضے میں ایک دوسرے پر عوض اور معوض کی ادائیگی۔ مقابلہ اور معاوضہ جو ہوتا ہے، معاوضہ آپ نے پڑھا نا، یہ بیتو کا معاوضہ، مقابلہ اور معاوضے میں ایک دوسرے پر عوض اور معوض کی ادائیگی بلا ترتیب ہوتی ہے، نہ آگے اور نہ پیچھے، صحیح ہے نہیں، نہ آگے اور نہ پیچھے، بلکہ آپ یہ دو، یہ ساتھ ساتھ بے دو، یہ بے مبی دو، اور یہ ساتھ ساتھ۔ اور جب اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہو؟ شرط کے لیے ہو، تو وہاں معاقبہ ہوتا ہے، پہلے شرط آئے گی پھر بعد میں جزا آئے گی، صحیح ہے نہیں، تو جزا آئے گی، یعنی طلاق اور مال کے اندر آپس میں مقابلہ اور معاوضہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر جو ہوتی ہے معاقبہ ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں کا آگے پیچھے آنا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر یہ شرط ہے کہ یبایعنک علی اللہ یشرکنا باللہ شیئا، وہ آپ سے بیعت کرتی اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ اب یہاں پر ایک مثال پیش کر رہے ہیں، وَلِهَذَا قَالَ، اسی بنیاد پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا قالت لزوجها، جب عورت نے اپنے شوہر سے کہا، طلقنی ثلاثا علی الفن، تو مجھے طلاق دے دے، 3 طلاق دے دے 1000 پر، کیا دے دے؟ اب کہتے ہیں فطلقہ واحد، اس نے جو ہے اس کو طلاق دے دی واحدتاً، اور اس نے اس کو 1 طلاق دے دی، کہہ رہے ہیں لا یجب المال، تو ایسی صورت میں جو ہے عورت پر مال واجب نہیں ہوگا اور 1 طلاق رجعی پڑ جائے گی۔ سمجھ آیا؟ ایک طلاق رجعی اس پہ پڑ جائے گی، اور لأن کلمت ہاہنا تفید معنی الشرط، اس لیے کہ کلمہ یہاں پر جو الا ہے یہاں یہ شرط کے معنی کا فائدہ کر رہا ہے، اور شرط کے جب معنی میں ہوتا ہے آپ نے پڑھا کہ معاقبہ کے لیے آتا ہے، یعنی آگے اور پیچھے آنا، لہذا پہلے شرط آئے گی پھر مشروط آئے گا، لیکن شرط پائی گی نہیں گئی تو مشروط فوت ہو گیا، تو 1000 روپے بھی اسے نہیں ملیں گے، 1000 روپے نہیں ملیں گے، طلاق 1 پڑ جائے گی اس پر۔ اچھا سمجھایا نہیں؟ تو یہاں پر فیکون الثلاث شرطا للزوم المال، تو ثلاث ہونا، یہ طلاق ہونا یہ شرط تھا مال لازم ہونے کے لیے، اور 3 طلاقیں دی نہیں ہیں، تو اب یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے، جیسے ذہن میں آتا ہی ہوگا کچھ لوگوں کے، رک جائیں، یہ ذہن میں آ رہا ہوگا، جب شوہر نے طلاق 1 دی ہے تو بجائے 3 کے جو ہے عورت پر 1000 کا 1/3 مال جو ہے کیا کر دیں، 325 کر دیں، ایک مال ادا کر دیں، تاکہ برابری ہو جائے کہ جتنی طلاق اتنا ہی مال۔ یہی تو سوال ہو رہا ہے کہ جتنی طلاق اتنا ہی مال، تو یہ ہے کہ عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا یہاں پر۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ شرط کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ جزا کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتے، یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں، شرط کے اجزاء جو ہیں وہ جزا کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتے۔ اب تقسیم نہیں ہوتے لہذا ہم تقسیم نہیں کر سکتے، شرط لگائی دی 3 کی اور 1000 مال تھا، تو اب یہاں پر اس پر تقسیم نہیں کر سکتے، برخلاف عوض اور معوض کے، عوض کے اجزاء جو ہوتے ہیں وہ معوض کے اجزاء پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں اسے، شرط کے اجزاء جو ہیں جزا کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتے، جب تقسیم نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ طلاق تو ہو جائے گی 1 طلاق، لیکن جو اجزاء ہیں 1000 روپے وہ تقسیم نہیں ہوں گے اور وہ اس کو نہیں ملیں گے۔ یہاں پر جو ہے کیونکہ شرط فوت ہو گئی، صحیح ہے نہیں، اور آپ کو بیان کیا گیا کہ جہاں مال جو ہوتا ہے خرید و فروخت میں، وہاں با جو ہے معاوضت کے لیے آتا ہے، اور معاوضت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ فوراً جو ہوتی ہے، فوراً ہونا جو ہوتا ہے، ترتیب بلا، صحیح ہے نہیں، ترتیب کے ساتھ۔ لہذا اب یہاں پر جو ہے، اور طلاق جو ہے طلاق کے اندر جو ہوتا ہے وہ معاقبہ ہوتا ہے، 1 کے بعد آنا، صحیح ہے نہیں، پہلے طلاق کا 3 ہونا شرط ہوگا، اس کے بعد عورت پر 1000 کی ادائیگی لازم ہوگی، اور 3 ہوا نہیں پورا تو 1000 کی ادائیگی بھی لازم نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں پر یہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر عورت پر 1/3 واجب ہو جائے، ایک عورت طلاق دیے تو جتنی طلاق اتنا ہی مال، کیونکہ طلاق وغیرہ میں جو ہوتا ہے یہاں پر
معاقبہ ہوتا ہے، یعنی آگے اور پیچھے آنا، پہلے شرط پائی جائے تو مشروط پایا جائے گا، یہاں شرط پائی نہیں گئی 3 طلاق دینا تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ عوض اور معوض کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ عوض اور معوض میں جو ہے عوض اور معوض کے اجزاء آپس میں برابر برابر تقسیم ہو جاتے ہیں، برخلاف شرط کے اجزاء جزا کے اجزاء پر محمول تقسیم نہیں ہوتے۔ مثلا ہم آپ کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ یہ کتاب کتنے کی ہے؟ کہا کہ جو ہے یہ کتاب جو ہے ایک عدد جو ہے یہ 10 روپے کی ہے نہیں، تو ہمیں 5 دے دیجیے۔ کتنے دے دیجیے؟ یہ معوض ہے اور عوض اس کا پیسہ آئے گا، 5 دے دیجیے۔ اب یہ جب آپ نے تو 5 کتنے کی بنیں گی؟ 50 روپے کی۔ اب یہ 50 روپے کی بنے گی، جب نکالی گئی تو 40 نکلی، وہ 4 نکلی، تو کیا ہو جائیں گے؟ تقسیم ہو جائیں گے اجزاء اس پر، جتنے ملے تھے 40 روپے ہو جائیں گے، 4 کتابوں کے 100 روپے جو ہیں آ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو عوض کے اجزاء جو ہیں معوض کے اجزاء پر جو ہو جاتے ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اس لیے وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنے ہیں اتنے پر ہو جائیں، لیکن شرط اور جزا کے اجزاء میں ایسا نہیں ہوتا ہے، شرط کے اجزاء جزا کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتے، تو ایسا نہیں کر سکتے کہ یہاں پر جو ہیں جتنی طلاق واقع ہوئی ہے اتنا ہی مال دے دیں، لہذا یہاں شرط نہیں پائی گئی تو پھر مشروط بھی نہیں پایا گیا۔ دوسری بات یہاں پر ایک چیز یاد رکھ لیں کہ امام اعظم کے نزدیک تو طلاق رجعی ہوگی، لیکن صاحبین کے نزدیک جو ہوگا، یہاں صاحبین فرماتے ہیں کہ عورت پر ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اور یہاں پر عورت کے ذمے 1000 کا تہائی ادا کرنا ہوگا۔ عورت کے ذمے کیوں؟ وہ وہاں پر جو ہے طلاق بالمال، طلاق جو بالمال یہ عقد معاوضہ سے مانتے ہیں، طلاق بالمال کو کس سے مانتے ہیں؟ وہ اور عقد معاوضہ سے مانتے ہیں، اور عقد جب معاوضہ مانیں گے تو عوض کے اجزاء جو ہیں وہ معوض کے اجزاء پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے یہاں اسے کس سے مان لیں گے؟ صاحبین، صحیح ہے نہیں؟ صاحبین کہتے ہیں، امام اعظم کا تھا، وہ امام اعظم کا تھا طلاق رجعی واقع ہوگی، اور یہاں پر یہ اس پر تقسیم کاری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرط کے اجزاء جو ہیں وہ اس پر تقسیم نہیں ہوں گے، شرط کے اجزاء جزا کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر طلاق بالمال میں طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور ایسی صورت میں یہاں پر جو ہے یہ جو ہے با الا جو ہے یہ کس معنی میں ہوگا؟ با کے معنی میں عقد معاوضہ کے معنی میں مانیں گے، شرط کے معنی میں نہیں مانیں گے اسے۔ عقد معاوضہ ہے، اور عقد معاوضہ میں آپ نے پڑھا کہ عوض کے اجزاء جو ہوتے ہیں وہ معوض کے اجزاء پر تقسیم ہو جاتے ہیں، لہذا ایسی صورت میں جو ہے یہ الا جو ہے مجازن با کے معنی میں ہوگا، ان کے نزدیک جب ہوگا تو ایسے 1/3 ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب ترجمہ دیکھ لیں، وَلِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ، صاحبین کہتے ہیں کہ یہاں طلاق بالمال دے رہا جو نا، طلاق بالمال دے رہا ہے تو یہاں پر الا جو لایا ہے یہ الا کا جو استعمال ہے مجازن با کے معنی میں ہوگا، شرط کے معنی میں نہیں ہوگا۔ جب با کے معنی میں ہوگا تو آپ نے پڑھا کہ جب با کے معنی میں ہو تو وہاں عوض کے لیے آتا ہے، معاوضہ کے لیے آتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ عوض کے اجزاء معوض کے اجزاء پر تقسیم ہو جاتے ہیں، لہٰذا 3 طلاقیں کہا تھا عورت نے اور 3 طلاقیں نہیں دی بلکہ 1 دی ہے، تو 1 طلاق اتنا ہی مال اس کو دے دیں گے۔ لیکن امام اعظم کے نزدیک یہاں پر شرط و جزا کا معاملہ ہے، شرط پہلے آتی ہے، مشروط بعد میں آتا ہے، تو شرط جب یہاں پائی نہیں گئی 3 طلاق دینا تو مشروط جو ہے 1000 روپے دینا یہ عورت کے ذمے نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے امام اعظم نے فرمایا کہ جب کسی نے اپنی عورت سے کہا، جب کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا مجھے 3 طلاق دے دو 1000 پر، فطلق واحد، شوہر نے اس کو 1 طلاق دے دی، لا یجب المال، تو عورت پر مال 1000 روپے واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ کلمہ جو الا یہاں پر جو ہے وہ شرط کے معنی کا فائدہ کر رہا ہے، فیکون الثلاث شرطا للزوم المال، تو یہ 3 دینا یہ شرط ہوگا مال کو لازم کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آگے بڑھ کے آگے چل کے